میں کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا مانگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میرے یا وصال کو ان پر ظاہر مت فرمانا تاکہ یہ عمارت کی تکمیل میں مصروف رہیں، اور ان سبوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے، یعنی جنات جو علم غیب کا دعویٰ کرتے تھے وہ بھی باطل ٹھہر جائے، یعنی ان کے اس دعوے کا رد یوں ہو جائے کہ مولا میری وفات ان سے چھپائے رکھنا، اور یہ جو دعویٰ کرتے کہ ہمیں علم غیب حاصل ہے تو یہ جنات کے علم غیب کا رد بھی ہو جائے۔ اور میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی میں جو ہے وہ ایک اور چیز ہمارے سامنے واضح ہوئی کہ جنات علم غیب نہیں جانتے۔ ہاں کہ یہ بعض اوقات جو ہے وہ کئی لوگ جنات سے یا جو حاضرات ہوتی، حاضریاں کئیوں میں کہتے ہو جاتی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں بعض لوگ ان سے سوال کرتے ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں شرعی مسئلہ بھی سیکھ لیں کہ یہ جنات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب کے صفحہ 313 پر یہ سوال ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جنات کا وجود ہی نہیں، یہ سب یوں ہی قصے کہانیاں ہیں۔ اس کے جواب میں امیر سنت فرماتے کہ جنات کے وجود کا انکار کفر ہے۔ ان کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی کم و بیش 25 صورتوں میں جنات کا تذکرہ ہے، حتیٰ کہ پارہ 29 کی ایک پوری سورت کا نام سورت الجن ہے۔ اسی طرح آگے ایک سوال ہوتا ہے کہ بعض مرد عورت کو جنات کی حاضری آتی ہے، ان سے سوال جواب کرنا کیسا ہے؟ اب اس کے جواب میں فرمایا کہ جنات سے آئندہ کی بات پوچھنی حرام ہے۔ مثلا پوچھنا میرا بچہ کب تندرست ہوگا، میں مقدمہ جیتوں گا یا نہیں، میری فلاں جگہ شادی ہوگی یا نہیں، میں امتحان میں کامیابی پاؤں گا یا نہیں، فلاں فلاں معاملے میں جو ہے وہ کیا مجھے کامیابی حاصل ہوگی یا نہیں، وغیرہ سوالات کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں حاضرات کر کے موکلان جن سے پوچھتے ہیں فلاں مقدمہ میں کیا ہوگا، فلاں کام کا انجام کیا ہوگا، یہ حرام ہے۔ اور جن کے بارے میں یہ سوال آگے ہوتا ہے کہ جن کی آئندہ کی بتائی ہوئی غیب کی خبر پر یقین کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بعض جنات یا حاضریاں وغیرہ ان میں بعض غیب کی باتیں یہ اپنی طرف سے دعویٰ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، اب اس کے بارے میں ان کی بتائی ہوئی غیب کی خبر پر یقین کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ نہیں کر سکتے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں حاضرات کر کے موکلان جن سے آئندہ کی بات پوچھتے ہیں فلاں مقدمہ میں کیا ہوگا، فلاں کام کا انجام کیا ہوگا، یہ حرام ہے۔ جن غیب سے نرے یعنی مکمل طور پر جاہل ہیں، ان سے آئندہ کی بات پوچھنی عقلاً حماقت اور شرعاً حرام، اور ان کی غیب دانی کا اعتقاد ہو تو یہ عقیدہ رکھنا کہ جن کو علم غیب ہے یہ کفر ہے۔ جنات کو 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی وفات ظاہری کا علم نہ ہو سکا، چنانچہ اللہ عالم الغیب جل جلالہ کی سچی کتاب قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ جنات علم غیب نہیں جانتے۔ میں کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔